بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پریسکرپشن رائٹنگ یا نسخہ نویسی کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ نسخہ ہوتا کیا ہے۔ تو نسخے سے مراد ایسی تحریر جس میں ایک طبیب، معالج، دندان ساز، معالج حیوانات یا کوئی اور لائسنس یافتہ معالج کسی بھی مریض کا معائنہ کرنے کے بعد علاج کے لیے دوائیاں، لیبارٹری ٹیسٹ یا آپریشن کے لیے جو تحریر تجویز کرتا ہے اس کو ہم نسخہ کہتے ہیں، اور نسخہ ہمیشہ تحریری شکل میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہنگامی حالات میں زبانی یا ٹیلی فونک جو ہے وہ بھی نسخہ بتا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نسخہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کے 3 حصے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سپر سکرپشن آ جاتی ہے، اس کے بعد انسکرپشن، اور سب سے آخر میں آتی ہے سب سکرپشن۔ سپر سکرپشن جو ہے اس کے بھی 3 پارٹس ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جیسا کہ سپر سے ظاہر ہے، تو اس کو ہم لوگ سرنامہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر کا نام، اس کی تعلیم، ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں جانور کے مالک کا نام، جانور کی عمر، اس کی نسل، مالک کا ایڈریس، تاریخ، رجسٹریشن نمبر، بیماری، تشخیص کے لیے تحریر کردہ ٹیسٹ اور چیک اپ رپورٹس کے بارے میں درج کیا جاتا ہے۔ اور سپر سکرپشن کا جو آخری یا تیسرا حصہ ہوتا ہے اس میں ایک انگریزی حرف RX لکھا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ تم لے لو، یا رومانی زبان میں RX کا نشان جو ہے یہ صحت کے دیوتا کے لیے ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں جو طبیب اور ڈاکٹر وغیرہ ہیں وہ عربی کا لفظ ہوول شافی تحریر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نسخے کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے جس کو انسکرپشن کہتے ہیں۔ یہ درمیان والا حصہ ہے، اور اس میں جانور کی بیماری اور اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے علاج اور آرام کی خاطر ادویات لکھی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو دوائی لکھی جاتی ہے اس کو جزو اعظم کہتے ہیں، اور اس میں جو مرض کے خاتمے اور علاج کے لیے استعمال ہونے والے بنیادی ادویات ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو دوائیاں ہم لکھتے ہیں ان کو ایڈجوینٹ یا مددگار کہتے ہیں۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو بنیادی ادویات کے اثر کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تاکہ بیماری پر جلد قابو پایا جا سکے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کو ہم اصلاحی ادویات کہتے ہیں۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ بنیادی ادویات سے پیدا ہونے والے مضر اثرات جو ہیں ان کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہمارے پاس واسطہ آ جاتا ہے۔ واسطہ یا وہیکل، یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کا اپنا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ادویات کو جسم کے اندر پہنچانے کے لیے بطور وہیکل استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ انٹراوینس یا انٹرامسکولر ٹیکہ لگانے کے لیے خشک پاؤڈر میں پانی کا استعمال جو ہے وہ بطور وہیکل ہوگا۔ اس کے بعد نسخے کا سب سے آخر والا حصہ آ جاتا ہے جس کو سبسکرپشن کہتے ہیں۔ اس میں دوا ساز کے لیے ہدایات درج کی جاتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈسپینسر یا فارماسسٹ جو ہے وہ دوا کو تیار کرتا ہے اور پھر مریض کے حوالے کرتا ہے، اور ساتھ ہی مریض کو دوا کس طرح استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں ہدایات دیتا ہے، اور یہ کہ اس دوائی استعمال کرتے ہوئے کتنا وقفہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔